خط کے حوالے سے، اس کے متن کے حوالے سے بتائیے گا، اور یہ ساتھ بتائیے گا کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے کیا؟ دیکھیں وہ کل علیمہ خان کو انہوں نے دیا تھا، جو میں نے یہاں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یا آفریدی صاحب کو خود ان کو پیش کیا، اور اس میں جو ہے ہماری 1 گھنٹے سے زیادہ اس پہ ملاقات بھی ہوئی، اور انہوں نے اس کو بڑا جو ہے ہماری نالش کو غور سے سنا، اور انہوں نے کہا کہ میں پوری اپنی کوشش کر رہا ہوں کہ تمام جو ہے وہ آئین کے دائرے میں رہیں۔ تو میں نے کہا جی کہ دیگر اداروں کو بھی آئین کے دائرے میں رہنے کی وہ جو ہے وہ بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ بطور چیف جسٹس کے پیٹر فیملیس کے آپ باپ ہو تمام جوڈیشری کے، بڑے ہو، اور اس لیے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا بھی آپ نے حلف لے رکھا ہے، اور پاکستان پر آئین میں پر عمل داری بھی آپ ہی کی فرائض منصبی میں ہے۔ تاریخ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کیجئے گا، ساری قوم آپ کی طرف منتظر ہے، متمنی ہے، ملتمس ہے، متجسس ہے کہ رول آف لا اس ملک میں ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ یہ 9/11 کی کال کوٹری میں عمران خان کو 2 سال سے زائد ہو گئے، 772 دن ہو گئے رکھا ہوا ہے، اور اس پر جو ہے ان کو جو تنگی دی جا رہی ہے، ان کو اور ان کی بیگم صاحبہ بشرا بی بی کو جو جس طریقے سے اذیت دی جا رہی ہے، جس طرح سے انہیں محروم رکھا جا رہا ہے ملاقاتوں سے، وکلاء سے، ان کی فیملی سے، اور عمران خان اپنے بچوں سے فون پر بات کرنے سے بھی ان کو جو ہے مانع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ انسانی حقوق کی بھی پامالی ہے، بنیادی حقوق کی بھی پامالی ہے۔ اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کہا میں تینوں جو ہے ادوار کے جو ہے ان کا وکیل رہا ہوں، نہ تو نواز شریف کو اتنی جو ہے دقت اور اتنی مشقت تھی، اور نہ ہی محترم آصف علی زرداری جن کے ہم وکیل بھی رہے اور ان سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے۔ ان ساروں کے لیے جو ہے کبھی ہمیں جو ہے تلاشی نہیں لی جاتی تھی وکلاء کی، اور کبھی جو ہے یہ فرشتے اوپر سر پہ نہیں کھڑے ہوتے تھے کبھی بھی۔ اور اب تو یہ عالم ہے کہ ہمارا پاؤں سے لے کے سر تک تلاشی لی جاتی ہے جب ہم جیل میں جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہمارا جو جب ملاقات ہوتی ہے تو اوپر چڑھ کے سر پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، ہم کوئی چیز جو ہے ملاقات میں کوئی ان سے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چاروں صوبوں کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہے اس کو ایکسٹریم لائن کر کے ایک یونیفارم پالیسی کی جائے، لیکن اڈیالہ جیل کی نہ ہو سکی، اس لیے کہ اڈیالہ جیل میں اس دن تاریخ تھی، پیشی تھی۔ تو خان صاحب اگر یہ لکھ کر دے دیں کہ ان کو کیا تکالیف ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کا بھی ازالہ کیا جا سکے، یا جو بھی ہو جوڈیشل کانفرنس جو ہماری ہو رہی ہے 16 تاریخ کو، اس میں بھی ہم رکھیں گے، اور اس کے بعد بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایک اسٹریم لائن کیا جائے۔ خصوصاً صاحب یہ بتائیے گا کہ توشہ خانہ 2 کے حوالے سے آج ہائی کورٹ میں ظاہر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ منڈے تک ہو سکتا ہے کہ ڈیٹ دے دی جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ جیسے 9 مئی کے کیسز میں ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی ڈیولپمنٹ بڑی ہو سکتی ہے؟ نون لیگ تو دیکھیں وہ تو اور ماشاءاللہ چہیتے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، باجوے نے جب لندن میں محترم نواز شریف کے ساتھ جو ہے ایکسٹینشن اپنی لینے کے لیے جو معاہدہ کیا اس پر عملداری ہو رہی ہے۔ وہ تو نواز شریف کی شرط یہ تھی کہ عمران کو نکالو اور اس کو اندر کرو، اس پر کیسز قائم کرو، میرے کیسز ختم کرو، مجھے واپس ریسٹور کرو، مجھے وزیر اعظم بناؤ یا ان کے بھائی کو بناؤ۔ اس پر عمل درآمد منوان ہو رہا ہے اس وقت تک۔ سو نواز شریف صاحب کے کیسز کی تو بات نہ کریں، میں خان صاحب کے کیسز خان صاحب کے کیسز کا جو ہے وہ بالکل ایک جو ہے مختلف رویہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ہماری تو خواہش یہی ہے کہ آئین پر عملداری کرتے ہوئے اس مقدمے کو جو ناقابل پذیرائی ہے، جو نہیں چل سکتا ہے، اس لیے کہ آپ ایک ہی کیس کو بار بار دوبارہ نہیں کر سکتے۔ یہ تیسرا توشہ خانہ ہے، تو کیا آپ گھڑی کا علیحدہ کریں گے، زیور کا علیحدہ کریں گے، کوئی اور چیز ہو تو اس کا علیحدہ کیس کریں گے؟ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ڈبل جیپرڈی میں آ جاتا ہے، آرٹیکل 13 اس کو خاص کر روکتا ہے۔ اسی لیے ہم نے وہ جو ہے جب ٹرائل کورٹ کو درخواست دی کہ یہ ناقابل پذیرائی ہے اور اسے کالعدم قرار دے کے ختم کیا جائے،
تو اس کی بجائے انہوں نے جو ہے وہ خارج کر دی، جس کی نگرانی ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی. کل ہم نے درخواست دی اور میں خود چیف جسٹس سے ملا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو انہوں نے آج کے لیے ارجنٹ اپلیکیشن رکھی ہے. اور جس طرح آپ نے فرمایا اس کی توقع ہے کہ سوموار کو لگا دی جائے، کیونکہ 23 کو غالباً چھٹی ہو گئی ہے، 25 کو وہ ہمارا دوسرا جو ہے القادر ٹرسٹ والا کیس لگا ہوا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ لگا دیں گے، اور اس دن جو بھی بینچ ہوگی وہ اس کی سنوائی کرے گی، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اس کو کالعدم قرار دیا جائے. کل آپ نے جو خط لکھا ہے، عمران خان نے خط لکھا چیف جسٹس کو، کہا جا رہا تھا کہ 24 گھنٹے بعد جواب آئے گا، تو کوئی جواب آیا ہے؟ کوئی ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے ہم آج منتظر کیا ہیں. ایکسپیکٹیشن ہے، ہو جائے گا کوئی؟ دیکھتے ہیں. سر رقیب کو خط لکھ دیا گیا ہے، جواب آئے گا کہ نہیں آئے گا سر؟ دیکھیں، ہم نے یہ تقاضا کیا ہے کہ ان کے کیسز جو کہ کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں، جو کہ غیر معینہ مدت تک التوا کا شکار ہیں، ان کو لگایا جائے. تو مجھے توقع ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں جو کوئی اتنی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے. ہاں، البتہ جیل کی سہولیات جو ہیں وہ ہم نے کہی ہیں کہ ایک کال کوٹری میں انہیں رکھا گیا ہے، میڈیکل فیسلٹیز نہیں دی جا رہے ہیں، وکلاء سے ملاقات کرنے کا اجازت نہیں ہے، فیملی سے اجازت نہیں ہے، دوست احباب سے اجازت نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ آئین اور قانون اس چیز کا متقاضی ہے، وہی سلوک کیا جائے جو سابقہ وزرائے اعظم سے کیا جاتا رہا ہے. دیکھیں، ان کو تو شاہانہ طریقے سے اسپتالوں میں رہتے تھے وہ، ہم خود ان کے وکیل تھے، ہم نے خود وہ دیکھا. اور اگر کبھی جیل میں بھی ہوتے تھے تو سپرنٹینڈنٹ جیل کا کمرہ پورا کا پورا ہماری ڈسپوزل پر ہوتا تھا، اور وہاں جو ہے کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا، وہاں ہم فریلی ان سے بات کرتے تھے، اور مشروبات یا چائے وائے جو بھی تھی وہ بھی خدمت کرتے تھے، جیل والے احکام کرتے تھے. تو یہاں تو بالکل ہی ایک طریقہ ہی اور اپنایا جا رہا ہے نا. یہ دوہرا معیار جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. آخر وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں اور آئندہ بھی وزیر اعظم ہوں گے، اور ویسے 8 فروری 2024 کے مینڈیٹ جو عوام نے دیا ہے وہ آج بھی وزیر اعظم ہے. اور میں نے تو، مجھے یاد ہے جب یہ جو عوامی لیگ کے سربراہ تھے جن کو 160 سیٹیں ملی تھیں 1970 کے الیکشنز میں، مجیب الرحمان، جب مجیب الرحمان کو جو ہے انہوں نے کیس بنایا تھا اور اس کو جو ہے عدالت کے سامنے لے کے گئے، تو اس نے کہا یہ غدار ہے، جج کا کہتا ہے یہ غدار ہے، اس کو گرفتار کر لو. آئی ایم دا پرائم منسٹر آف پاکستان. آج عمران خان اسی کیفیت میں ہے، 180 نشستیں لے کر آج وزیر اعظم ڈی فیکٹو، یعنی صحیح معنی میں ڈی جورے جو ہے، آئینی طور پر، قانونی طور پر، عوام کے مینڈیٹ کے مطابق آج وزیر اعظم عمران خان ہے پاکستان کا. یہ غدار ہیں جو اس وقت حکومت میں. کی آپ نے بات کیا، وہ اب یاد آتے ہیں ہریانہ جیل جب جاتے ہیں؟ ہاں، اڈیالہ جیل میں تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں یاد آتے ہیں، اور کوٹ لکھپت جیل میں بھی ہم نے کیسز کیے، وہاں بھی ہم نے دیکھا تھا. وہاں بھی ایک مختلف قسم کا جو ہے وہ ہوتا تھا، جو سلوک کیا جاتا تھا ہمارے ساتھ بھی، اور ہمارے قیدی جو جن کا مقدمہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھی مختلف سلوک ہوتا تھا. پھر اسپتالوں میں جب یہ ہوتے تھے تو ہمیں بالکل کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے اوپر کوئی بندش ہے، یا ہمارے سائل پر، یعنی وزیر اعظم یا صدر صاحب پر کوئی ایسی جو ہے کوئی عنصر ہے. لیکن آج تو بالکل ماحول ہی مختلف ہے نا. آج تو ایسے عمران خان کو کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اور ان کے وکلاء کے ساتھ، اور ان کی فیملی کے ساتھ، اور ان کے دوست احباب کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے جس طرح آپ کوئی دشمن ملک کے کسی جو ہے ٹیررسٹ کے ساتھ، دہشت گرد کے ساتھ جو ہے آپ سلوک کرتے ہو. آج تو وہ سلوک کیا جا رہا ہے. تو اس لیے کوئی موازنہ اس کا نہیں ہے، اور یہ ہم نے چیزیں نالش کر رکھی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان ہم یحییٰ آفریدی صاحب سے یہ بات کی ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں گے، اور جو ممکن ہو پائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر.